میں نے محض ایک نظر آئینے میں نظر آتے عکس پر ڈالی، میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ میں ساکت و جامد آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی شعلے بار آواز مجھے ہوش میں لائی۔ میں بے دھیانی میں سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے کہ میرے سر پر تو ایک بال بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر رو دوں۔ کیسا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ قسمت نے، یہ سب کیا تھا؟ میں اپنی بربادی پر اس سے پہلے ماتم کنا ہوتی کہ میرے شوہر نے گھسیٹ کر مجھے باہر نکالا اور گھر سے نکال دیا، کیونکہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں روتی تڑپتی ماں کی دہلیز پر کھڑی اپنے ساتھ ہوئے تماشے کا سکوت توڑ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو اماں نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے اس حالت میں پا کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے مجھے اندر لیا۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی برباد حالت میں۔ اماں مجھے دیکھتے بری طرح رونے لگی۔ میں اماں کے سامنے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اصل دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا تھا، اصل اذیت تو میں نے برداشت کی تھی۔ شادی کی پہلی رات ٹھکرائی جانے والی لڑکی جس کا شوہر پہلی ہی رات اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دے، اس عورت کے پاس بچتا ہی کیا ہے سوائے آنسو بہانے کے؟ یہاں آنے تک میرے کانوں میں لوگوں کی اپنی ذات کے متعلق توہین آمیز فکرے میرے لیے موت سے کم بالکل بھی نہ تھے۔ سب کچھ مجھے موت سا لگ رہا تھا۔ کس طرح کسی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ۔ خیر، جب میری ماں نے میرے بارے میں نہ سوچا تو کسی اور کے کیسا شکوہ شکایت کرنا۔ اماں نے مجھے زمین سے اٹھانے کو ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ میں نے غصے سے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اماں کے سامنے کھڑی ہو کر ان سے اپنی بربادی کا جواب طلب کرنے لگی۔ ان سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ نے ہی ایک ماں ہو کر اپنی اولاد کو کیسے برباد کر دیا؟ آخر ایک ماں ہو کر اس حالت تک مجھے کیسے پہنچنے دیا؟ ان سے کہا کہ کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا، بھری دنیا میں میری ذات تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ کیوں ہمیشہ مجھے سر ڈھانپنے کے لیے رکھنے کا کہا؟ اب بتائیں کون ذمہ دار ہے میری بربادی کا؟ کیوں کیا ایسا اماں، کیوں؟ میں آج ان سے حقیقت جاننا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اماں کے کمرے میں آئی میں اور سیدھا الماری کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اماں فقر رنگ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بنا دیر کیے ان کے گلے سے چابی لی اور الماری سے وہ شیشی نکالی، اور اماں نے اس شیشی کو میرے ہاتھ میں دیکھنے سے مجھے زبردستی وہ شیشی کھینچنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ شیشی نیچے گر کر ٹوٹ گئی، اور جو میں نے دیکھا مجھے لگا آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہے، آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ دوائی زمین پر گری، اس کے گرد چیونٹیوں کا چھتا لگا گیا، جو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دوائی سیاہ رنگ کی تھی اور اس پر چیونٹیوں کے بے تحاشا ڈھیر نے مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں مجھے یہ زہر کیوں پلا رہی تھی۔ مجھے اس دوائی کو دیکھ کر ہی جھرجھری آ گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اماں کے فق پڑتی رنگت کو دیکھا اور ان سے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی، یہی راز تھا نا جو آپ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ بولیے ماں، اماں بولیے، یہی راز تھا نا جو چھپا رہی تھی، جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے؟ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے نا؟ میں برباد ہو گئی۔ میں آپ کو منع کرتی تھی کہ مجھے یہ دوائی نہ دیں، مجھے نہیں پینا یہ دوا، میں نہیں پینا چاہتی یہ دوائی، پر آپ نے میری بات نہ مانی۔ اب دیکھ لیا اماں۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور خوب روئی۔ میں نے ان کو خود سے الگ نہ کیا۔ اماں نے مجھے الگ کیا اور مجھے ساری بات بتانے لگی۔ میں یک ٹک ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں بچپن سے ہی تیرے آنے کے بعد بہت محبت سے تجھے رکھتی، اپنی ہر خوشی تجھ پر قربان کر جاتی۔ تیرے باپ کے بعد میں نے اکیلے تجھے پالا۔ تو جب پیدا ہوئی تو قدرتی طور پر تیرے سر پر ایک بھی بال نہ تھا۔ مجھے لگا کہ بچی ہے، بال آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے برعکس تیرے سر پر بال نہ آئے۔ اس کے خاطر میں نے تجھے ایک حکیم بابا کو دکھایا اور ان سے اس معاملے میں مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے مجھے وہ خاص جڑی بوٹی سے بنی دوائی دی اور سختی سے منع کیا کہ کسی کی نظر بھی اس پر نہ پڑے۔
ورنہ یہ اثر نہیں کرے گی۔ میں اس لیے ہر روز اسے الماری میں رکھ کر تالا لگا دیتی تھی کہ کہیں تم نہ دیکھ لو۔ اس حکیم بابا نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی کو نیند زیادہ آئے اور جسم میں چوٹیاں سی رینگنے لگے تو سمجھ جانا کہ یہ دوا اثر کر رہی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ میں نے تم سے بہت پیار کرتی ہوں میری بچی، بس کسی بھی طرح تمہارا اس کمی کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ تم پر ہنسیں یا تانے کسیں۔ میں مجبور تھی میری بچی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کروایا، بہت کوششیں کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ جب میں نے تم کو یہ دوائی دینا شروع کی تو مجھے جو علامات نظر آئے، مجھے لگا کہ یہ دوائی اپنا اثر کر رہی ہے۔ اب تم سب لڑکیوں کی طرح مکمل لگو گی، کوئی تمہاری اس کمی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری بچی کے یہ سب ہو جائے گا۔ تجھے بسانے کے چکر میں تجھے اجاڑ بیٹھی۔ میری گڑیا دنیا کی نظروں سے تجھے بچانا چاہتی تھی۔ یہ دنیا بہت بے رحم اور بہت بے دلی کے ساتھ ایسے لوگوں کو جن کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے انہیں دور پھینک دیتی ہے۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ ان بے رحم دنیا کی نظروں سے تجھے بچا کر رکھوں۔ ڈوبتے کو سہارا تو دور، اس کے ڈوبنے تک کا تماشا دیکھتی ہے یہ دنیا، اور اگر نہ ڈوبے وہ انسان تو اسے ڈبا بھی دیتی ہے یہ دنیا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹا، بہت بے رحم دنیا ہے یہ۔ میں نے اس دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی دکھ ملے۔ اماں بتاتے بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر بچا ہی کیا تھا، اب رونا ہی باقی رہ گیا تھا۔ سب کچھ تو برباد ہو گیا تھا۔ ماں باپ کا کوئی قدم جو اولاد کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہو، بلا شبہ وہ غلط نہیں ہوتا، لیکن اولاد کی خامی کو چھپانے کے بجائے اس کی خامی کو اس کی طاقت بنا دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر لڑکی میں کوئی خامی ہے تو والدین اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہمت بننے کے بجائے اسے کمزور بنا دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہ کمزوری مظلومیت میں بدل جاتی ہے۔ خامی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے حل بھی دیا ہوگا، پر خود کو خود تباہ کر لینا یہ صرف انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تو اپنے ہر بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو کام آپ حکیم بابا سے کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ رب آپ کی دعاؤں کے انتظار میں ہو کہ کب میرا بندہ مانگے اور میں اس کی دعائیں پر کن کر دوں۔ اپنی دعاؤں میں جان ڈالیے، یقین مانے دنیا میں سب آپ کا ہے۔ دنیا میں اگر دنیا کے بھروسے رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اور دنیا میں اور آخرت میں اگر اللہ کے بھروسے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقیدت سے محبت سے دعائیں کیجئے، اپنی دعاؤں میں تڑپ پیدا کیجئے، اپنی دعاؤں میں جان ڈالیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔